بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں آپ کا میزبان محسن رضا حبیبی قادری آپ کا استقبال کرتا ہوں ہمارے چینل فیضان اولیاء پر۔ دوستوں، آج کی ویڈیو میں ہم امام اہل سنت سیدنا سرکار اعلی حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ کے والد ماجد کی درگاہ شریف کی زیارت کریں گے اور ان کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے۔ کیسی بلند پایہ شان تھی ان کی کہ ان کے پیر و مرشد بھی ان کے وصال کے بعد ان کی قبر شریف پر آئے اور فرمایا کہ اب ہم یہی رہیں گے۔ حضرت کے بارے میں زیادہ معلومات حاصل کرنے کے لیے آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہ کیا ہو تو سبسکرائب بھی ضرور کر لیں۔ آئیے ہم اس آستانہ عالیہ کی زیارت کرتے ہیں۔ آپ کا مبارک نام حضرت مولانا نقی علی خان صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں۔ آپ کے والد ماجد کا نام امام العلماء حضرت مولانا رضا علی خان صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں۔ آپ کی پیدائش مبارک جمادی الاخر یا رجب کے مہینے میں ہجری 1246 کو بریلی شریف میں ہوئی۔ آپ نے تمام علوم و فنون کی تعلیم اپنے والد ماجد حضرت مولانا رضا علی خان صاحب علیہ الرحمہ سے حاصل کی، اور ساتھ ہی ٹونک میں حضرت مولانا خلیل الرحمن رام پوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے بھی علم دین حاصل کیا، اور 23 سال کی عمر شریف میں سند فراغت حاصل کی۔ آپ بچپن کے زمانے سے ہی بڑے پرہیزگار اور متقی تھے، کیونکہ آپ اس باپ کی تربیت میں تھے جو اپنے دور کے کتب اور عارف باللہ تھے۔ آپ کو پرہیزگاری کا جوہر انہی سے ورثے میں ملا تھا۔ حضرت مولانا نقی علی خان صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ علم کے ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر تھے۔ آپ کی ذات مرجع العلماء تھی، یعنی بڑے بڑے علماء کرام بھی کئی مسئلوں کے لیے آپ سے رجوع کیا کرتے تھے۔ آپ نے کئی کتابیں بھی تصنیف کی جو آپ کی علمی صلاحیت اور قابلیت پر دلیل ہے۔ آپ علم قرآن، علم تفسیر، حدیث، اصول حدیث، لغت، اسماء الرجال، علم صرف، علم نحو، منطق، فلسفہ، علم جفر، علم قرات، علم توقیات اور مناظرہ ایسے کئی علوم کے اندر کامل دسترس رکھتے تھے۔ آپ کے علم اور ذہانت کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ ایک مرتبہ آپ کے شہزادے مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ نے نہایت پیچیدہ مسئلے کا حکم بڑی کوشش اور جافشانی سے لکھا، اور اس کا جواب 8 صفحات یعنی 8 پیج میں تیار کیا، اور اسے لے کر والد ماجد کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ میرے اس 8 صفحات کے فتوے کو پڑھنے کے بعد والد ماجد نے اس مسئلے کے جواب کا ایک ایسا جملہ بتایا جو میرے 8 صفحات کے جواب پر بھاری تھا۔ آپ فرماتے ہیں کہ وہی جملے اب تک میرے قلب میں پڑے ہوئے ہیں، اور قلب میں اب تک ان کا اثر باقی ہے۔ حضرت مولانا نقی علی خان صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے علم و فضل کا اندازہ سرکار اعلیٰ حضرت کے اس فرمان سے لگائیں جو انہوں نے اپنے شاگرد حضرت مولانا سید احمد اشرف کچھوچوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو ہدایت کے طور پر کہا تھا کہ رد وہابیہ اور افتاء یعنی فتویٰ دینا یہ دونوں ایسے فن ہیں کہ طب کی طرح یہ بھی صرف پڑھنے سے نہیں آتے، ان میں بھی طبیب حاذق یعنی ماہر طبیب کے مطب یعنی اس کے دواخانے میں بیٹھنے کی ضرورت ہے۔ میں بھی ایک طبیب حاذق یعنی میرے والد ماجد حضرت مولانا نقی علی خان صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مطب میں 7 برس بیٹھا ہوں۔ دوستوں، اسی بات سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ جو اپنے زمانے کے مجدد اعظم ہیں وہ سرکار اعلیٰ حضرت ان کی علمی قابلیت کو کس طرح خراج تحسین پیش کر رہے ہیں۔ حضرت مولانا نقی علی خان صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ
اپنے صاحبزادے سرکار اعلیٰ حضرت اور حضرت مولانا عبد القادر بدایونی کے ہمراہ 5 جمادی الآخر 1294 ہجری کو خانقاہ برکاتیہ ماریرہ شریف حاضر ہوئے اور حضرت سیدنا شاہ آل رسول احمدی مار ہروی رضی اللہ تعالی عنہ کے دستے پاک پر مرید ہو گئے۔ سرکار اعلیٰ حضرت بھی اسی مجلس میں حضرت آل رسول احمدی رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر مرید ہوئے تھے اور دونوں حضرات کو اسی محفل میں خلافت کی نعمت عطا کی گئی تھی۔ تاجدار ماریرہ حضرت شاہ آل رسول مار ہروی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت مولانا نقی علی خان صاحب اور سرکار اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہما کو تمام سلسلوں کی خلافت عطا فرمائی اور ساتھ ہی سند حدیث کی بھی اجازت عطا فرمائی۔ امام المتکلمین حضرت مولانا نقی علی خان صاحب کو اپنے پیر و مرشد کے علاوہ اپنے والد ماجد امام العلماء حضرت مولانا رضا علی خان صاحب سے بھی حدیث کی سند حاصل تھی۔ آپ 26 شوال 1295 ہجری کو حج و زیارت کے لیے روانہ ہوئے۔ یہ وہ دور تھا کہ آپ شدت سے علیل تھے اور ضعیفی بھی انتہا کو تھی۔ اس سلسلے میں سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ والد گرامی نے زیارت اور حج کا ارادہ فرمایا۔ یہ غلام اور چند ساتھی اور خدام بھی ساتھ تھے۔ کچھ ساتھیوں نے عرض کی کہ حضور بیماری اور علالت کی یہ حالت ہے تو آپ حج و زیارت کو اگلے سال کے لیے ملتوی فرما لیجئے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ مدینہ طیبہ کی زیارت کے قصد کے ساتھ قدم باہر رکھوں، پھر چاہے روح اسی وقت پرواز کر جائے، لیکن اب رکنا منظور نہیں ہے۔ آپ ایک سچے عاشق رسول تھے۔ ایک مرتبہ آپ بیمار ہو گئے اور طبیعت کافی خراب ہو گئی۔ سرکار کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے اپنے اس سچے عاشق کی لاج رکھی اور خواب میں اپنی زیارت عطا فرمائی اور ایک پیالے میں دوا عنایت فرمائی۔ جب آپ نے اس کو پیا تو آپ کی طبیعت بالکل ٹھیک ہو گئی۔ آپ کا نکاح محترمہ حسینی خانم صاحبہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ساتھ ہوا، جن سے آپ کو 6 اولادیں ہوئی، جن میں 3 صاحبزادے اور 3 صاحبزادیاں ہوئی۔ آپ کے صاحبزادگان میں سرکار اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی، استاد زمن حضرت مولانا حسن رضا خان صاحب اور حضرت مولانا محمد رضا خان صاحب علیہم الرحمہ، اور صاحبزادیوں میں محترمہ حجاب بیگم، محترمہ احمدی بیگم اور محترمہ محمدی بیگم علیہم الرحمہ ہوئی۔ حضرت مولانا نقی علی خان صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا وصال شریف ذی القعدہ مہینے میں ہجری 1297 کو ہوا۔ وصال کے وقت آپ کی زبان مبارک سے سب سے آخر میں نکلنے والا لفظ اللہ تھا۔ آپ کو آپ کے والد ماجد حضرت مولانا رضا علی خان صاحب علیہ الرحمہ کے مزار شریف کے پاس دفن کیا گیا۔ آپ کے وصال شریف کے بعد سرکار اعلیٰ حضرت نے ایک خواب دیکھا۔ آپ نے دیکھا کہ پیر و مرشد حضرت سیدنا شاہ آل رسول مار ہروی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت مولانا نقی علی خان صاحب کے مزار کے پاس تشریف لائے۔ سرکار اعلیٰ حضرت نے عرض کیا کہ حضور آپ یہاں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ آج سے یہی رہا کریں گے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کو اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں کس قدر مقبولیت حاصل تھی۔ بریلی شریف میں حضرت مولانا نقی علی خان صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زمین کے قریب ایک صاحب کی زمین تھی، مگر وہ صاحب حضرت سے کچھ ناراض رہا کرتے تھے۔ ان صاحب نے اپنی زمین کو بیچنے کا ارادہ کیا اور یہ خرید و فروخت کا مسئلہ ایک سود خور شخص کے ہاتھ میں پہنچا۔ اس کو یہ زمین پسند آئی اور وہ اسے لینا چاہتا تھا، لیکن سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ یہ چاہ رہے تھے کہ سود خور کی زمین ہماری زمین کے قریب نہ ہو۔ اس لیے اس شخص سے آپ نے خود ہی زمین خریدنے کا اظہار کیا کہ تیری یہ زمین تو ہمیں ہی بیچ دے، لیکن اس شخص نے انکار کر دیا۔ ابھی یہ سودا طے نہیں ہوا تھا کہ ایک رات خواب میں اس کو حضرت مولانا نقی علی خان صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زیارت ہوئی۔ آپ نے اس شخص سے فرمایا کہ تم اپنی یہ زمین مجھے نہیں دے رہے اور ایک سود خور کو دے رہے ہو، لیکن یاد رکھنا کہ یہ زمین مجھے ہی ملے گی۔
اس کے بعد خدا جانے کیا ہوا کہ بالآخر اس نے یہ زمین آپ ہی کو بیچی۔ دوستوں، آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا ہمیں کمنٹس کر کے ضرور بتائیں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہ کیا ہو تو سبسکرائب بھی ضرور کر لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔